یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ زخرف کی آیت نمبر 78 تا آیت نمبر 89 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ آیت 78 تا 80 کے حوالے سے کہ ان آیات میں حق کو جھٹلانے والوں کے انجام کو اور اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کو کیسے بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 84 تا آیت نمبر 89 کے حوالے سے دوسرا سوال کہ ان آیات میں توحید کی تاکید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات کی تلقین کی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدون سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ ہم لائے ہیں تمہارے پاس سچا دین، پر تم میں بہت سے لوگ سچی بات کو برا مانتے ہیں۔ کیا انہوں نے ٹھہرائی ہے ایک بات تو ہم بھی ٹھہرائیں گے؟ کیا خیال رکھتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے ان کا بھید اور ان کا مشورہ؟ کیوں نہیں، اور ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، اگر ہو رحمان کے لیے اولاد تو میں سب سے پہلے عبادت کروں گا۔ پاک ذات ہے وہ، رب آسمانوں کا اور زمین کا اور صاحب عرش کا، ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ اب چھوڑ دیجئے ان کو کہ بک بک کریں اور کھیلیں یہاں تک کہ ملیں اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، اور وہی ہے جس کی بندگی ہے آسمان میں اور زمین میں، اور وہی حکمت والا اور علم والا ہے۔ اور بڑی برکت ہے اس کی جس کی حکومت ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، اور اسی کے پاس ہے خبر قیامت کی، اور اسی تک لوٹ کر پہنچائے جاؤ گے۔ اور اختیار نہیں رکھتے وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں سفارش کا، مگر جس نے گواہی دی سچی اور ان کو خبر بھی تھی۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے بنایا تو کہیں گے اللہ نے، پھر کہاں الٹ جاتے ہیں۔
قسم ہے رسول کی اس کہنے کی کہ اے رب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، سو آپ منہ پھیریے ان کی طرف سے اور کہیے کہ سلام ہے، اب آخر کو معلوم کر لیں گے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے جو پہلا سوال موصول ہوا ہے کہ ان آیات میں حق کو جھٹلانے والوں کے انجام کو اور اللہ کے علم کی وسعت کو کیسے بیان کیا گیا ہے۔ آیات میں فرمایا گیا کہ ہم نے تو تمہاری طرف سچا دین بھیج دیا اور اس کی بنیادی عقائد میں توحید اور رسالت شامل ہے، لیکن تم میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو سچ بات سے اور سچے دین سے نفرت کرتے ہیں، اور تمہارے ساتھ اور لوگ بھی ہیں جو تمہاری ہی تقلید کرتے ہوئے حق کو جھٹلا رہے ہیں اور حق پر نہیں آ رہے، اور یہ نفرت تمہاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور توحید کی مخالفت دونوں کی طرف سے ہے۔ اور کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ کر لیا ہے؟ اگر ایسا کر لیا ہے تو فرمایا کہ ہم نے بھی انتظام کر لیا ہے، یعنی ان کی تمام سازشوں کو اور تدبیروں کو ناکام بنانے کا، اور یہی ہوا کہ اللہ کے انتظام کے سامنے ان کا انتظام کیا چل سکتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے اور یہ لوگ ناکام رہے۔ تو آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے، ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ان کی وہ تدبیریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اور حق کے خلاف تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جانتا تھا، اور وقت آنے پر ان کی تمام تدبیریں ناکام ہو گئیں اور یہ لوگ ناکام رہے، اور آخر کو بدر کا معرکہ ہوا جس میں یہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ آیت نمبر 84 تا 89 میں توحید کی تاکید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ توحید کی تلقین انہیں جا بجا کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس جو توحید کا پیغام لے کر آئے ہیں اس کو قبول کرو، اور فرمایا کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تمہیں کس نے پیدا کیا تو اللہ ہی کا کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، تو پھر اللہ کو چھوڑ کر دوسری طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اس حوالے سے انہیں توحید کا سبق دیا گیا، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کی تلقین فرمائی گئی جو ہر داعی حق کو ہمیشہ کی جاتی ہے کہ دلائل اور شبہات کا جواب تو دے دیا جائے، لیکن وہ لوگ مخالفین ہیں جو جہالت اور حماقت کی بات کریں تو اس کا جواب انہی کی زبان میں دینے کے بجائے سکوت اختیار کیا جائے، اور یہ فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں سلام کرتا ہوں۔ اس سے مقصد انہیں سلامتی والا سلام نہیں بلکہ دوری والا سلام ہے اور بیزاری والا سلام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس لیے آپ ان سے اپنے رخ کو موڑ لیجئے اور دل کے اندر آپ تسلی رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد و نصرت کے لیے کافی ہے، آپ ان کو دوری کا سلام کہہ دیجئے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ سوالات کی روشنی میں جو تفصیل پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں ضرور کمنٹ باکس میں دیجئے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔